کو محمد و آل محمد پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور نگرانی خدا ارشاد فرماتا ہے کہ پھر انہیں موت نہیں آتی ہے بلکہ موت میں بھی زندگی کا مزہ آتا ہے، جو اپنی زندگی پہ قربان کر دیتے ہیں۔ محمد یہ تو ہم زندگی کو قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آیا زندگی کو ہم قربان کے ہم انسان ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی زندگی قربان کریں، جنہوں نے قربان کر کے اپنی زندگی کو بتایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی محمد والے محمد پر قربان کر دی ہے، تو یقین کیجئے مومنان گرامی آج ہم پڑھتے ہیں نا، آج ہم سنتے ہیں نا، یہ معجزہ ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں تا قیامت تک زندہ اور جاوید کر دیا، جو اپنی زندگی پہ قربان کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کو کچھ نہیں مانا تھا۔ اور یقین کیجئے مومنان ہم محمد و آل محمد کے ساتھ، کیونکہ یقین ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ ہی ہمارا یقین ہے۔ اگر ہمیں یقین نہ ہو تو ہم یہاں پر موجود نہ ہو، کیونکہ محمد و آل محمد کی محبت جو ہے یقین کیجئے وہ کسی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ آیا کوئی کیفیت ہے تو یہ محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت، علی و اولاد علی کی محبت کو نہ دل میں پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی شان ہی ایسی ہے کہ اگر ان کے فضائل کو پڑھیں گے مومنان گرامی تو ان کے رتبوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور اگر ان کی شان کو نہ پڑھیں تو کچھ کمی نہیں ہو جائے گی۔ یہ کل بھی وہی تھے، یہ آج بھی وہی ہے، اور یہ ہمیشہ اسی مرتبے پر رہیں گے۔ اگر فضائل کو پڑھتے ہیں، اگر ان کے معجزات کو پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے نصیبوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کسی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے عرشی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خدا جس پہ کرم کرتا ہے اسے اس خزانے سے عطا کرتا ہے، اور جسے عطا کرتا ہے مومنان گرامی پھر وہ کہتا ہے کہ اپنی جان ہم ان پہ قربان کر دیں، کہ جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نا کہ ہم ان پہ جان کی قربان کر دیں گے۔ مومنان تو اپنی جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ کما رہے ہیں، جو کچھ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سب اپنی جان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان ہو گئی ہیں، اور ہم تیار ہیں قربان کرنے کے لیے۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو کہہ رہے ہیں، خدا نے مرتبہ کو بلند کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہ جس نے امام کو امام مبین سمجھ کر، وقت کا امام جان کر، اس ہیرگینے کے جو امام رضا سے محبت کرتی تھی اور قیمت رکھتی تھی اور امام رضا کے پاس آ گئی تھی، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام کی محبت کے صدقے میں پروردگار عالم مجھے ہمیشہ زندہ اور جاوید رکھے گا۔ جہاں جہاں امام علی رضا کے معجزوں کو بیان کیا جائے گا وہاں وہاں ہیرنی کے تذکرے کیے جائیں گے، کیونکہ وہ محبت کرتی تھی اہل بیت سے، وہ وقت کے امام سے محبت کرتی تھی، اور امام وہ ہیں کہ جنہیں زائر آہو کہا گیا تھا، اور ایسی انہوں نے ضمانت دی تھی کہ یہ میں کہوں وہ ہیرنی میرے مولا سے اتنی عقیدت رکھتی تھی کہ مولا سے ہم کلام ہو گئی تھی، اور ہم کلام ہونے کے بعد کہا مولا آپ میری ضمانت دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آتی ہوں، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹیے اپنے بچوں کو امام کے سپرد کیا ہے، وہ اور اسے اطمینان ہو گیا ہے کہ اب میرے بچے تنہا نہیں ہوں گے، اب میرے بچے بھوکے نہیں مریں گے، کیونکہ میں نے وقت کے امام کے سپرد کر دیا ہے، اور خود شکاری کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اور ایک مرتبہ شکاری نے جب یہ محبت دیکھی، جب یہ عقیدت دیکھی، جب یہ دیکھا کہ یہ ایسا جذبہ رکھتی ہے، تو ایک مرتبہ شرمسار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پشیمان ہو کر امام کے قدموں پر جھک گیا۔ کہا مانا اس جانور کا یہ عقیدہ ہے، وہ اتنی محبت کر رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آپ کے سپرد کر کے اور اپنی جان کو آپ کے لیے کہ آپ نے ضمانت دی تھی، اور اس وجہ سے وہ اپنی جان کو میرے حوالے کر رہی ہے، تو وہ تو جانور ہے، تو ہم انسان کہ جسے پروردگار عالم نے اعلیٰ مرتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو مولا کہ جو جانور اتنی محبت کرے تو پروردگار عالم اس کے رتبوں کو اتنا بلند کر دے، اور جب انسان محبت کرتا ہے تو مومنان گرامی پھر ان کے درجوں کو
اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت سلمان فارسی کو ایسے ہی رتبے نہیں دے دیے ہیں, ایسے ایمان کے 10ویں درجے پر موجود نہیں ہے نا. جب سلمان سے یہ کہا گا اے سلمان تو نے ابھی تک اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا ہے, تو نے ابھی تک اپنے لیے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں بنایا ہے, تیرا گھر کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے, تیرا کوئی مکان دکھائی نہیں دیتا ہے. مومنان گرامی, ہم محبت کرنے والے, عقیدت رکھنے والے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وسیع سے وسیع گھر ہمیں مل جائے, خوبصورت سے خوبصورت گھر اچھی جگہ پر ہمیں مل جائے. یہ کیسا عاشق ہے, یہ کیسا محبت کرنے والا ہے. جب اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سلمان کیا تم نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا, تو سلمان نے مسکرا کر کہا گھر کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو گھر میں آرام کرتا ہے, اور مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرا سارا دن جب میں صبح اٹھتا ہوں, صبح سے لے کر شام تک کبھی میں محمد کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں, کبھی میں علی مرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں, میں ان کے چہرے کی تلاوت کرتا رہتا ہوں, اور پھر جب رات آتی ہے تو سیدہ کے دروازے پر موجود ہوتا ہوں اور جہاں کشی کر رہا ہوتا ہوں. اور ایک مرتبہ مسکرا کر کہتا ہے مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس وہ در موجود ہے جسے پروردگار عالم نے جنت کا گہوارہ بنا دیا ہے, جسے پروردگار عالم نے بخشش کا گہوارہ بنا دیا ہے. اور مومنان گرامی, محبت کرنے والے, عقیدت رکھنے والے, جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا, پروردگار عالم نے ایسا ہی ایمان عطا کرتا ہے. اور یہی تو وہ جذبہ ایمانی تھا, یہی تو وہ محبت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ 10ویں درجے پر موجود ہے ایمان میں. وہ صرف سلمان چلتے نہیں ہیں, بلکہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں خالی ایک سلمان نہیں چل رہا ہے, بلکہ ایسا ہے کہ جیسے چاہنے والوں کا لشکر چل رہا ہے. اور یہ کیوں چل رہا ہے؟ کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں. مومنان گرامی, ہم محمد و آل محمد کے جانے والے, ہمیں جو بھی مشکل ہو اور ہمیں جو بھی پریشانی ہو, ہمیں کسی بھی طرح کی کہتے ہیں نا کہ فکر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہم بے وارث نہیں ہیں, ہمارا آقا موجود ہے, ہمارا مولا موجود ہے, ہماری مشکل کشائی کرنے والے موجود ہیں. لیکن آج وبا پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں, سب آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہے, عاشقوں کے چشم میں مبتلا ہے, تو ہم تو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے, بہترین وسیلہ ہے. جب ایک مرتبہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ کہاں ہے علی, علم دینا ہے, تو اس وقت سب نے کیا کہا تھا, علی کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, بس یہ کہنے کے لیے دیکھیے یہ ہمارے لیے تحفہ ہے, یہ ہمارے لیے ہدیہ کہ ہمیں ہر مقام پر ہماری مشکل کشائی کرنے والے ہمارے مولا موجود ہیں, کہ جو ہمیں اس طریقے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہمارے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں. ایک مرتبہ رسول خدا نے جب اس نعرے کو بلند کیا تھا کہ آیا کل علم میں اس کو دوں گا کہ جو کرار غیر فرار ہوگا, تو ایک مرتبہ مومنان گرامی صبح نمودار ہوئی, تمام لوگ تعقب میں تھے کہ کاش یہ علم ہمیں مل جائے, لیکن علم اس کو دینا تھا کہ جو علم کا حقدار تھا, کہ جو اس کی حرمت کو باقی رکھتا اور جس میں اتنی جرأت تھی کہ وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا. ایک مرتبہ رسول خدا نے جب سب کو دیکھا, علی نظر نہیں آئے, پوچھا کہ علی کہاں ہے, تو مولانا نگرامی کہا کہ علی اپنے خیمے میں موجود ہے, علی اپنے خیمے میں موجود ہے. علی کیوں نہیں آئے؟ سب کے سب یہاں پہ متمنی ہیں, سب کے سب یہاں پہ خواہش مند ہیں کہ علی کو دیا جائے, لیکن علی نہیں آئے. کہا یا رسول اللہ, علی کیسے آئے, ان کی آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے. بس مولانا نگرامی رسول خدا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ نادے علی کو پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی نادے علی کو پڑھنا شروع کیا, بس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مشکل کشا سامنے موجود ہوئے. رسول خدا آگے بڑھے, نادے علی پڑھتے ہوئے اپنا لعاب دہن نکالا اور علی کی آنکھوں پہ لگا دیا. علی کی تکلیف دور ہو گئی, اور یہ ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی کی بھی آنکھ میں درد ہو, اگر کوئی بھی تکلیف ہو, نادے علی پڑھتے جانا, پانی پہ دم کرتے چلے جانا, تصور کرتے چلے جانا کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو کسی عام بندے نے نہیں بلکہ رسول خدا نے علی کے توسط سے دیا تھا. مددگار ہے, ہم کو بھی
نہیں